اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر شخص اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر کسی کو سمجھنا ہو تو اسے بولنے دو۔ دھوکہ لوگ نہیں دیتے، دھوکہ ہم کھاتے ہیں۔ ہمارا یقین، ہمارا اعتبار، ہمارا اعتماد اور سب سے بڑھ کر ہماری توقعات ہمیں دھوکہ دے جاتی ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ کتنا دلچسپ ہوتا ہے وہ لمحہ جب آپ کے سامنے لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور آپ حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں۔ دنیا کو کڑوے سچ سے نہیں، چھٹکارے دار جھوٹ سے مطلب ہوتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ کوشش کرتے رہو، کیونکہ کوشش کرنے والے کبھی ہارتے نہیں اور بیچ میں چھوڑنے والے کبھی جیتے نہیں۔ زندگی میں بہت سے لوگ تب ہار مان جاتے ہیں جب وہ اپنی منزل کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ ایسے مکار اور فسادی شخص سے ہمیشہ محتاط رہو جو کسی کے پاس بھی بیٹھے اس سے غیر موجود شخص کی چغلی کرے اور اپنے آپ کو نیک ظاہر کرے۔ اگر تم حق پر ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر تم حق پر ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت خود گواہی دے گا تمہارے حق پر ہونے کی۔ دھوکہ دے کر کوئی بھی نہیں بچتا، ایک آہ نسلوں کو اجاڑ دیتی ہے۔ لوگ نفسیاتی نہیں ہوتے، انہیں توڑا ہی اتنا جاتا ہے کہ وہ جذبات کھو دیتے ہیں۔ مان نہیں رکھتے، منہ پھیر لیتے ہیں، دلچسپی نہیں لیتے۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں، بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ سارے فیصلے ٹھیک کرنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے سب سے مشکل کام فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ سے بالکل بھی لالچ نہیں رکھتے، وہ لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ غلطیاں نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون کون ہمارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ کردار اچھا ہو تو لوگ قبر کا راستہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ خوشیاں تقدیر میں ہونی چاہیے، تصویر میں تو ہر کوئی خوش نظر آتا ہے۔ آئینہ وہ واحد ساتھی ہے جو آپ کے ہنسنے پہ ہنستا ہے اور آپ کے رونے پر روتا ہے۔ جو عورت یا مرد دولت یا شہرت دیکھ کر شادی کرے، اس میں کبھی وفا نہیں ہوگی۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو، اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرائے گا اور ہیلے بہانے تراشے گا۔ یہ عمر ایسی ہی جذباتی ہوتی ہے اور ہم اسی جذباتی پن کو محبت کا نام دے کر اعتراف محبت کر لیتے ہیں اور وقت گزارنے کے ساتھ فطرت سامنے آتی ہے۔ جو شخص صرف اپنی ذات سے مخلص ہوتا ہے اور اسی کا سوچتا ہے، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے ارد گرد موجود لوگ اس کی حرکتوں سے کس قدر تکلیف اور اذیت سے دوچار ہوتے ہیں۔ کسی سے ناانصافی کے وقت جب آپ کسی فریق کی طرفداری نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ پاکیزہ عورت حلال رزق میں برکت ڈال دیتی ہے اور گندی عورتیں خزانے بھی لٹا دیتی ہیں۔ ایک لاپرواہ شخص اپنے فرائض سے ہمیشہ غافل ہوتا ہے، لیکن حقوق کے معاملے میں کئی قدم آگے کھڑا ہوتا ہے۔
جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی سمجھانے والے کی باتوں کو۔ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا، گھوم کر ایک دن واپس آتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے ٹھکانے سے بہت محبت ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ واقعی ساری عمر کسی کے انتظار میں گزار دیتے ہیں، جیسے غریب پیسے کے اور امیر سکون کے انتظار میں۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ کمزور لمحوں میں تسلی کے 2 لفظ بولنے والا دل کے بہت قریب ہوتا ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں ایسا اجنبی بنا دیتی ہے کہ لوگ پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اچھے وقت کی ایک خامی ہے کہ جلد ختم ہو جاتا ہے، برے وقت کی ایک خوبی ہے کہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا رہتا ہے، اور جب آخری پتھر اس کی سانس روکنے لگتا ہے تو پھر وہ شور مچاتا ہے۔ انسان کو بس ایک بار آزمانا چاہیے، پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے وہی اس کا رنگ ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو نہیں، آپ خود کو دھوکا دیتے ہو۔ انسان کو بس ایک بار آزمانا چاہیے، پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے وہی اس کا رنگ ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو نہیں، آپ خود کو دھوکا دیتے ہو۔ بہت سے لوگ خوفزدہ ہو جائیں اگر وہ آئینے میں اپنے چہرے کے ساتھ اپنے کردار بھی دیکھ لیں۔ ایک دوسرے کے جیسے ہونا ضروری نہیں، ایک دوسرے کے لیے ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دشمنوں کی تعداد زیادہ ہونے لگے تو آپ کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی تعداد میں بھی اضافہ کرنا چاہیے، تاکہ جنگ کا وقت جب قریب آئے تو دوست اور رشتہ دار آپ کے ساتھ ہوں۔ بہت سے لوگ خوفزدہ ہو جائیں اگر وہ آئینے میں اپنے چہرے کے ساتھ اپنے کردار بھی دیکھ لیں۔ ایک دوسرے کے جیسے ہونا ضروری نہیں، ایک دوسرے کے لیے ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دشمنوں کی تعداد زیادہ ہونے لگے تو آپ کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی تعداد میں بھی اضافہ کرنا چاہیے، تاکہ جنگ کا وقت جب قریب آئے تو دوست اور رشتہ دار آپ کے ساتھ ہوں۔